السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آواز آ رہی ہے؟ Am I audible? مدینہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیر. تو چلیے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے مبارک کلام سے، مبارک فرمان سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور مال و دولت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا. نہیں، اس کے پاس یہ سب اعمال تو ہوں گے، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ یہ سب ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا. اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ خود تھا نیک، خود اچھے اچھے کام کیے تھے، لیکن کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو ناحق قتل کیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو گالی دی تھی. تو اس کے بدولت قیامت کے دن اس کی نیکیاں اسے لی جائیں گی اور ان میں تقسیم کی جائیں گی. جب ان نیکیوں سے حساب و کتاب برابر نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، اس کے بعد ان لوگوں کے گناہ ان سے لیے جائیں گے اور اس کو دیے جائیں گے. آخر کار یہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جہنم کی سخت آگ سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی چاہے کہ ہم کسی کو ناحق نہ ستائیں، کسی کو ناحق کچھ نہ بولیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب شروع کرتے ہیں. چلے معصوم بتائے ہم نے کل کیا کیا تھا؟ کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ معصوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کل ہم نے فعل مضارع کا اعراب کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں یا تو اس کی حالت رفعی ہو سکتی ہے، یا نصبی یا جزمی حالت ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس پہ وہ سرگردان پڑھی تھی. ماشاء اللہ. تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع پہ اعراب تین طرح کا آ سکتا ہے. یہ تو فعل مضارع پہ رفع آ سکتا ہے، نصب آ سکتا ہے، پھر جزم آ سکتا ہے. اور ہم نے تینوں حالت دیکھ لی ہم نے کہ کیسے، کون سا اعراب ہم کیسے لکھتے ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے، وہ سب ہم نے بات کر لی تھی. تو فعل مضارع پہ جب رفع آتا ہے اس کی بات ہم نے آلریڈی کر ہی لی ہے. فعل مضارع پہ جب نصب آتا ہے اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کر لیا، نواسب مضارع کو ہم نے دیکھ لیا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جوازم مضارع کی بات کر لیں گے. جوازم مضارع یعنی یہ جوازم ہے. جوازم جازم کی جمع ہے. جازم کی جمع، جازم کہتے ہیں جزم دینے والے کو، جزم دینے والے کو. یہ فاعل کے وزن پر ہے. جازم فاعل کے وزن پر ہے، جازم فاعل. اسے مان لیجیے کسی کا نام ہے ناصر. ناصر کہتے ہیں نصر کرنے والے کو. نصر مطلب مدد، نصر کرنے والے کو یعنی مدد کرنے والے کو ناصر کہتے ہیں. اور ناصر ہے فاعل کے وزن پر. فاعل کہتے ہیں فعل کرنے والے کو، جو فعل کرے اس کو فاعل کہتے ہیں، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اصل میں جو فاعل ہے یہ اسم الفاعل، اس کو ہم کہیں گے ایکچولی اسم الفاعل. اسم الفاعل ہم اس کو اسم فاعل کہیں گے. فاعل ہم جنرلی جب ہم فاعل کی بات کر لیتے تو ہم سبجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اس ٹائم کوئی ضمیر ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہاں سے نا جب ہم الگ سے اس فائل پہ بحث کر لیں گے انشاءاللہ، آگے ہم دیکھ لیں گے اس کو ہم الگ سے بھی پڑھتے ہیں کہ ہم فعل سے فائل کیسے بناتے ہیں. تو ہر ایک فعل سے ہم فائل بنا سکتے ہیں، اس کے ڈیریویٹو اس کو بن سکتا ہے. خیر اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کر لیں گے. خیر ہم کر لیں گے جوازم مضارع کون کون سے کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے ہم جزم دیتے ہیں مضارع پہ، کیسے جزم آتا ہے. تو جو ہمارے جوازم ہوتے ہیں
جواز میں مضارع یہ ہے، سب سے پہلے ہے لم، اس کے بعد ہے لما. آپ لوگ پلیز جو انمیوٹ کر سکتے ہیں نا وہ پلیز اپنی مائک آن رکھیں. لم لما ہے، اور ہے لام امر، اور ہے لائے نہیں، اور ہے ان شرطیہ، یعنی یہ کنڈیشنل ان ہے. کنڈیشنل ان شرطیہ جس میں شرط کوئی ہو. کنڈیشنل ان یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف. انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیں گے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 اور 5. یہ 5 مضارع پہ جزم دیتے ہیں. ان 5 کی وجہ سے فعل مضارع میں جزم آتا ہے. اور جب جزم آئے گا تو اس کی حالت کیسے بدلے گی، اس کی کیسی شیپ صورت ہوگی، وہ ہم نے کل بات کر لی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے. تو ہم ان کو ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کر لیں گے. ان میں سے کس کا معنی، میننگ میں کیا چینجنگ آتی ہے. اعراب میں تو وہی جزم آئے گا، وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ ہم نے بات کر لی. ان سب سے اعراب میں جزم ہی آئے گا. میننگ ڈفرینٹ ہوگی ان سب کی. جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوں گے تو میننگ میں بھی ایک الگ سی چینج آئے گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ایک کر ان کو دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے لم کی. جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے لم. لم لم ایکچولی اس کی ویسے کوئی میننگ خود نہیں، چونکہ حرف ہے تو اس کی زیادہ کوئی میننگ ہے نہیں. لیکن جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ 2 طرح کی چینجنگ اس میں لاتا ہے. سب سے پہلے مجھے آپ لوگ بتائیں، جب ہم نے لن پڑھا، لن کیا کرتا تھا؟ جی بولے شجرت، لن کیا کرتا نیگیشن. آپ شجرت ہیں، چلے سکسیسفل نیگیشن کرتا ہے. سکسیسفل نیگیشن کس ٹینس میں، کس زمانے میں؟ فیوچر. ہاں فیوچر میں کرتا تھا لن. تو جو لم ہے نا یہ بھی سکسیسفل نیگیشن کرے گا، یہ بھی سکسیسفل نیگیشن کرے گا، لیکن ماضی میں. کس میں جی؟ پاسٹ میں. ہم مضارع پہ اپلائی کر لیں گے لیکن میننگ لکھیں گے پاسٹ. سر یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی معنوی. یعنی معنی میں یہ، میننگ میں یہ ماضی ہوتا ہے، دکھنے میں ہے مضارع، ٹھیک ہے نا، دکھنے میں ہے مضارع، لیکن جب اس کی میننگ دیکھیں گے تو ماضی کی میننگ دیتا ہے. اس لیے اس کو ہم ماضی معنوی کہتے ہیں. معنوی مطلب جو صرف معنی میں ماضی ہو لیکن ظاہراً ماضی نہ ہو. مان لیجئے اپنے پاس ہے سپوز یفعلو، اپنے پاس ہے یفعلو. جب ہم دیکھیں گے سامنے لم اب لم جب ایڈ کیا تو یہاں یفعلو پہ جزم آئے گا، لم یفعل بنا، لم یفعل بنا. اس سے پہلے تھا یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. تو اب جب لم یفعل لکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا بالکل نہیں کیا اس ایک مرد نے، بالکل نہیں کیا. اکثر بکس پہ لکھا ہوگا نہیں کیا اس ایک مرد نے. بہرحال لیکن جب ہم علم صرف کی جب اچھی طرح سے ڈیپتھ میں جب یہ کرتے ہیں اسٹڈی تو وہاں سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، اس میں سکسیسفل نیگیشن ہوتی ہے. ایسے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ کوئی بھی عربک گرامر کی بک دیکھ لیں گے وہاں سکسیسفل نیگیشن نہیں لکھی ہوگی تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ سر نے غلط پڑھایا. نہیں، میں ہوش حواس پہ پڑھا رہا ہوں. بالکل نہیں کیا اس ایک مرد نے، کیا اس نے، یا اس نے کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں، دونوں ترجمے ہیں. اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل نہیں کیا اس نے یا اس نے کیا ہی نہیں، میننگ تو وہی ہے. ہی بھی اسٹریس پروڈیوس کر رہا ہے، بالکل بھی اسٹریس پروڈیوس کر رہا ہے. اس طرح سے ہم ترجمہ کر لیں گے. لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کسی بھی گرامر کی بک دیکھ لیں گے نہ آپ وہاں بالکل دیکھیں گے نہ وہاں آپ ہی دیکھیں گے. لیکن جب ہم صرف کی اچھی طرح سے یہ اسٹڈی کر لیتے یا علم کلام کی اسٹڈی کر لیتے تو علم کلام میں ہم دیکھ لیں گے اس کو کہ نہیں، لم صرف نگیشن نہیں بلکہ اسٹریسفل نگیشن کرتا ہے. یہ اسٹریسفل نگیشن کرتا ہے. تو لم کے بارے میں لوگ اسٹریس کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ فالو کیجئے اچھے سے. تو آپ یہاں ساتھ ساتھ جو علم کلام کی جو باریکیاں ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خیر، میں نے کہا جو لم ہے، لم کیا کرے گا؟ ایک تو اسٹریسفل نیگیشن کرے گا لیکن میننگ پروڈیوس کرے گا پاسٹ، میننگ پروڈیوس کرے گا پاسٹ. اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے جو بکس میں اکثر لکھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نفی جہد، ہوتا ہے نفی جہد بلم.
جو جہد ہے نا، جہد اس کا مطلب ہوتا ہے انکار، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور نفی بھی ہوتا ہے انکار. دیکھیں اس طرح بھی یاد رکھیں، ڈبل انکار ہے، نہیں سٹرس والا انکار ہے. با لم، لم کی وجہ سے، لم سے، یہ با فارسی ہے بلم، یعنی لم سے. with the help of لم stressful negation، with the help of لم stressful negation. اچھا سر یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم تو ماضی میں نے ہم نے تو کر لیا تھا نیگیشن، اب کیا پھر سے یہ بات ہو گئی یہاں نفی جہد، اب پھر سے لم مضارع پہ لگا دو، لم تو ماضی کی میننگ پلس کریں گے. سر جب ہمیں بولنا ہی تھا اس نے نہیں کیا تو ہم سیدھے بولتے تھے ما فعل، اس نے نہیں کیا، ہم کیا ضرورت ہے لم یفعل لکھنے کی؟ لا، جو ما فعل ہے نا، ما فعل میں سٹرس نہیں ہے، لیکن لم یفعل میں سٹرس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے اردو سے اب عربی بنائیں گے اس سے بھی اس سے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب عربی میں لم یفعل لکھا ہوگا تو آپ اس ٹائم تارے نہ گنے دن میں، اس ٹائم سمجھ آنا چاہیے کہ نہیں یہ لم یفعل بھیا یہ مضارع کی نفی نہیں، یہ ماضی کی نفی ہے. دکھ تو رہا ہے مضارع لیکن ماضی کی نفی ہے. یہ کلیئر ہو رہا ہے؟ مدینہ یہ سمجھ آیا بھائی؟ ہاں تو سمجھ آیا؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے تھوڑی ایگزامپلس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولے منزہ کیا کرتا ہے؟ منزہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیا کرے گا یہ؟ جزم دے گا مضارع پہ. یہ مضارع پہ جزم دے گا، اس کا اعرابی عمل ہوگا یہ مضارع پہ جزم دے گا. لم جو ہے، لم کیا کرے گا؟ مضارع پہ جزم دے گا. اچھا ایک بات، لما کیا، سوری لن کیا کرتا تھا؟ نصب دیتا تھا. ویری گڈ، یہ مضارع پہ نصب دیتا تھا، مضارع پہ نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تب ہم نے بات کر لی تھی کہ اگر آخر میں حرف علت ہو، پہلے بتائیں حرف علت کہتے کس کو ہے؟ جی حرف علت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سعدیہ بولے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر الف ہاں واو اور یا حروف علت ہے یہ تین. ہاں میں نے بولا تھا واو الف اور یا. یا. اب میں نے بولا تھا جب ہمیں کشمیری میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ وائے ہے نا. علت کہتے ہیں بیماری کو بھی، علت کہتے ہیں بیماری کو بھی. حالانکہ یہاں گرامر میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد رکھنے کے لیے. علت کہتے ہیں بیماری کو بھی. اور حروف علت میں آتے ہیں یہ تین، واو الف اور یا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ دیکھ لیں گے نا وائے، واو الف یا وائے، تو علت بیماری ہو گئی، بیماری کے ٹائم ہم کیا کہتے ہیں؟ وائے. تو یہی چیز ہو گئی حروف علت. ٹھیک ہے نا. ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں. حروف علت کو ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنا ٹائم آئے گا. اس فی الحال اگر ہم نے کہا تھا کہ اگر مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو لن کیا کرتا ہے؟ تو اس پہ لفظ نصب ظاہر نہیں ہوتا ہے، مطلب اس پہ نہیں ہوتا ہے کچھ. اس پہ نہیں ہوتا. یعنی ظاہر نہیں ہوتا ہے نصب اس پہ لفظ. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہے یدعو، یدعو کیا لکھیں گے آپ؟ اگر لن لگانا ہوگا تو کیا ہوگا؟ لن یدعو. یا تو وہ لکھیں گے، نون مطلب نون نہیں ڈراپ کرے گا، یعنی آخری حرف نہیں ڈراپ ہوگا اگر ہوگا تو ظاہر ہوا نا، تو. جی سر. ظاہر ہوا. اور حرف علت ڈراپ نہیں ہو گئے تب بولا تھا. تب میں نے یہ بات بولی تھی کہ آپ کہیں گے سر جب کرتا ہی نہیں ہے ڈراپ، پھر کیوں ڈراپ کی بات کر کے ہمیں کنفیوز کرتے ہو؟ تو تب میں نے کہا تھا ایک ٹائم آئے گا کوئی نہ کوئی چیز جہاں ڈراپ کر لے گا، تو وہ ٹائم آ گیا وہ بات کرنے کی. جو لم ہے نا، لم حرف علت کو ڈراپ کرتا ہے. اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو ڈراپ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اپنے پاس ہی یدعو، اپنے پاس ہی یدعو، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. ٹھیک ہے نا. یدعو پکارتا ہے یا پکارے گا.
تو اگر ہم اس کے سامنے لم لکھیں گے نا, لم ایڈ کر لیں گے سامنے, تو یہ کیا بنے گا, میں کلر چینج کرتا ہوں تاکہ اچھے سے دکھے. جب ہم لم ایڈ کر لیں گے یدعو, یہ کیا بنے گا, واو ڈراپ ہوگا, یہ بنے گا لم یدعو. دیکھیے واو ڈراپ ہو گیا, حرف علت ڈراپ ہوتا ہے اس سے, ٹھیک ہے نا جی. اگر پیچھے حرف علت ہو, اگر آخر میں حرف علت ہو, یعنی اگر لاسٹ میں مضارع کے آخر میں واو ہو یا الف ہو یا پھر یا ہو, تو وہ ڈراپ ہوں گے. جب لم ایڈ ہوگا تو وہ ڈراپ ہوں گے, وہ ڈراپ ہوں گے. یہ بات سمجھ آئی مدینہ؟ یہ بات سمجھ آئی؟ مطلب اس پہ جزم نہیں آتا ہے؟ اس پہ جزم نہیں آتا. اگر حرف علت ہو مضارع پہ. ایکچولی جزم آتی اس آخری والے حرف پہ نا, وہ ہم نے لکھا ہی نہیں, اس پہ جزم ہے وہ ہم نے لکھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ جزم آ گئی اور ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا. دیکھیں اگر ہم اس پہ مان لیجیے, اگر ہم اس کو لکھ بھی لیتے نا یدعو, اگر میں لکھتا لم یدعو, دیکھیے اس پہ جزم ہے, واو پہ جزم دکھ رہی ہے آپ کو یہ. اب میں اس واو کو ڈراپ ہی کر دیتا ہوں, یہ واو ہے نہیں کہیں, تو اب کیا بچا, لم یدعو. جس پہ جزم دینا تھا اس پہ دے دیا ہم نے, پھر ڈراپ کیا اس کو, ٹھیک ہے نا. یکشا کو کہتا ہے نا, یکشا کی ہم آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ, یکشا کی بھی بات کر لیں گے, یرمی کی بھی بات, ٹھیک ہے نا, سب کی بات کر لیں گے ہم آگے. تو فی الحال آپ یہ یاد رکھ لیں, یہ سمجھ لیں کہ اگر حرف علت آخر میں ہوگا تو وہ ڈراپ ہوگا, وہ ڈراپ ہوگا. ٹھیک, یہ بات ہم نے کر لی کہ یہ اعرابی عمل کیا کرتا ہے, آخر میں جزم دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی ڈراپ کر دیتا ہے. اور مانوی عمل کیا کرتا ہے, اسٹریسفل نیگیشن کرتا ہے پاسٹ, اسٹریسفل نیگیشن کرتا ہے پاسٹ. یہ لم کی ہم نے بات کر, ٹھیک ہے نا. تو میں گردان نہیں لکھ لوں گا, لیکن تھوڑا سا بتاؤں, لم یفعل بنے گا لم یفعل, لم یفعلا, لم یفعلوا, لم تفعل, لم تفعلا, لم یفعلنا. یہ کل ہم نے جو حالت جازمیہ لکھی تھی سیم وہی ہے, سامنے ہم لم لگائیں گے, باقی کوئی فرق نہیں آئے گا اس میں, باقی وہی ہے جو ہم نے کل کر لیا تھا. ٹھیک, تو مان لیجیے اگر مجھے کہنا ہوگا کہ اس نے مدد کی ہی نہیں, اس نے مدد کی ہی نہیں, تو ہم کیا کہیں گے, لم ینصر, لم ینصر. ٹھیک, اس نے مدد کی ہی نہیں. ایسے ہی اس نے کھایا ہی, اس نے بالکل نہیں کھایا, اس نے بالکل نہیں کھایا, کیا لکھیں گے ہم, لم یاکل. ماشاء اللہ, لم یاکل. ٹھیک, یاکل اس طرح سے لکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ماشاء اللہ سورہ اخلاص سب کو یاد ہوگا, لم یلد ولم یولد, کیا ترجمہ ہوگا. اب جو میں نے اسٹریسفل نیگیشن کی بات کر لی تھی نا, لم یلد ولم یولد, اس طرح سے نا قرآن میں سورہ اخلاص, لم یلد, اس نے جنا ہی نہیں, اس نے جنا ہی نہیں, he did not give birth, اس نے جنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور لم یولد, وہ جنا ہی نہیں, اور وہ جنا ہی نہیں, یعنی نہ اس سے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ایکچولی یہ کرسچنز کا ایک ان کا کیا کہتے ہیں اس کو, ان کا ایک بلیف ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کی ایک ورس ہے, God so loved the world that he sent his only begotten son, ہے نا, his only begotten son. کہ اس نے, گاڈ ورلڈ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے اپنا only begotten son, that he sent down his only begotten son for the mankind. تو begotten مطلب, begotten کیا ہوتا ہے, آپ لوگ اگر ڈکشنری چیک کریں گے نا, begetting
کیا کہوں میں, آپ لوگ ڈکشنری چیک کرنا بیگیٹنگ کہتی کس کو ہے. تو بیگوٹن سن مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو میوچل انٹرکورس ایک بچہ پیدا ہو اس کو ہم بیگوٹن سن کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بائبل کی ورس ہے کہ گاڈ سو لاؤڈ دی ورلڈ, اتنا پیار کرتا تھا ورلڈ سے کہ اس نے اپنا اونلی بیگوٹن سن بھیجا. دیٹ مینس دے ایٹریبیوٹ بیگیٹنگ ٹو آلمائٹی گاڈ. حالانکہ اور بیگیٹنگ اٹ از این ایکٹ وچ از ریلیٹڈ لیسٹ کائنڈ آف اینیملس. جو عام انسان کے لیے بھی بیگیٹنگ یوز نہیں کرتے, اینیملس کے لیے بیگیٹنگ یوز کر لیتے. خیر, and in Bible God has got tons by, so God has got sons by tons. In Bible God has got sons by tons. وہاں ہزاروں کروڑوں بچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ از اے سن آف گاڈ, بہت جگہوں پہ لکھا ہے ایڈم از سن آف گاڈ, نوح از سن آف گاڈ, ایسے لیوک از سن آف گاڈ, ایزائیا از سن آف گاڈ, موزیز از سن آف گاڈ, جیسس از سن آف گاڈ. تو سب, اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ دا ٹرو اسپرٹ از سن آف گاڈ. جو بھی جتنے بھی جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ سنز آف گاڈ ہیں. تو یہاں پھر حالانکہ بائبل کا ایک اندازہ تھا کہ جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے دے آر سنز آف گاڈ, ٹھیک ہے نا. تو سنز آف گاڈ وی ڈو ناٹ نو کہ وہ واقعی یہ سن آف گاڈ واز اٹ اے ریویلیشن فرام گاڈ اور ناٹ, کیونکہ بائبل از فیبریکیٹڈ ون. بائبل میں کنکوکشن ہوئی ہے, مینیپولیشن ہوئی ہے, انٹرپولیشن ہوئی ہے. تو اس میں چینجنگ ہوئی ہے اس کی ورڈس میں. مے بی یہ سن ورڈ جو ہے بعد میں آیا ہو, یا سپوز اف اٹ واز ان دی ریئل ریویلیشن, تو تب بھی جو سن بیگوٹن سن نہیں تھا. سن کا مطلب جو ایک ورس ہے بائبل کی گوسپل آف میتھیو میں ہے ورس کہ جو بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے وہ سن آف گاڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی اولاد ہے. تو اگر گاڈ کی اولاد ان بندوں کو مانا جائے کہ جو نیک لوگ ہیں تو پھر سب اس کے بندے ہیں, لیکن سب اس کے اولاد ہیں. لیکن جو بیگوٹن سن ہے نا, بیگیٹنگ مینز یہ والا, اللہ نے پھر اس کی نفی کی. لم یلد, ارے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, ولم یولد, نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا. is neither begotten, God is neither begotten nor God has begotten anyone. اللہ نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. گاڈ نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں. ایک تو یہ ان کا ایک یہ عقیدہ تھا کرسچنز کا, ایک تو اس کی نفی ہو گئی اس ورس میں. دوسرا, کرسچنز حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے, تو اس کی بھی نفی ہو گئی. اور کچھ لوگ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن نے اس کی بھی نفی کی بہت جگہوں پہ. تو یہاں بھی اس ورس میں اس چیز کی بھی نفی ہے, اور سٹسفل نیگیشن ہے کہ نہیں, اللہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. تو یہاں نیگیشن جو ہے نا وہ سٹرس کے ساتھ, اس ٹرس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, مدینہ یہ سمجھ آیا؟ جی سر. ہاں جی. تو یہاں پہ یہ چیز ضروری کہنا تھا کہ جو یہ اس ورس کا کیا ریلیشن ہے, کیسے یہ کیا چیز ہے ایکچولی, کس چیز کی نفی ہے. تو یہ بگیٹنگ کی نفی ہے جو کرسچنس ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. حالانکہ ابھی بھی جو کرنٹ ایڈیشن جو ہے نا RSV ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف بائبل, اس میں جو بیگوٹن ورڈ ہے, دے ہیو تھرون آؤٹ دس ورڈ آؤٹ آف دا بائبل. انہوں نے اس کو نکالا ہے باہر اور کہا ہے کہ دس از اے فیبریکیشن, یہ ایکچوئل ریویلیشن میں موجود نہیں ہے. ابھی جو کرنٹ بائبل جو RSV بائبل جو KJV میں ہے ورڈ بیگوٹن, اور ایسے ہی RSV جو ہے ابھی جو RSV کا لیٹسٹ ورژن ہے اس میں نہیں ہے یہ ورڈ. اس میں وائس آڈیبل, آڈیو ویڈیو کلیئر ہے مدینہ؟ سر آڈیو بریک ہو رہا ہے تھوڑا. اب ٹھیک ہے؟ جی سر. ہاں, تو میں نے کہا کہ KJV کنگ جیمز ورژن بائبل میں بیگوٹن ورڈ ہے. جو RSV کی اب جو نیا ایڈیشن آیا ہے RSV کا, جس کو 8 ڈفرنٹ ہائی لیول اسکالرس نے ریوائز کیا, they were backed by 50 different denominations of Christian mythology. انہوں نے بیگوٹن ورڈ کو باہر نکالا اور کہا کہ نہیں, یہ کنکوکشن ہے, فیبریکیشن ہے بائبل کے اندر, تو یہ ورڈ نہیں ہونا چاہیے. It should not be attributed to God, it should not be attributed to Almighty God, کیونکہ جو بیگیٹنگ ہے یہ ایک بہت ہی عجیب طرح کا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, اللہ الصمد, اللہ از ایٹرنل. قل هو اللہ احد, say he is Allah one and only, اللہ الصمد, اللہ از ایٹرنل, اللہ از absolute, یعنی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. لم یلد, وہ کسی سے جنا ہی نہیں ہے. ولم یولد, اس نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے. ولم یکن لہ,
اس کا کوئی ساجی نہیں, کوئی ہمسر نہیں, اس کے برابر کوئی نہیں. کفوا احد, وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے. تو یہ اللہ نے ان چیزوں کی نفی کر دی. تو اللہ کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی مانگے تو سورہ اخلاص پیش کریں, یہ اللہ کی ڈیفینیشن ہے. چلے, اور سورہ ملک میں ایک آیت ہے, سورہ ملک میں ایک آیت ہے کہ جب جہنمی لوگ جب جہنم میں ہوں گے تو پھر ان سے جو جنتی لوگ ہوں گے نا وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, اس طرح سے الم یاتکم نذیر. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. الم یاتکم نذیر, مطلب کیا, لم یاتکم, الم یاتکم ایکچولی ہے یہ یاتی, یہاں پہ یا ڈراپ ہو گیا, ایکچولی تھا یہ یاتی, ایکچولی تھا یہ یاتی, ٹھیک ہے نا, یاتی ایکچولی. تو یہاں پہ جب لم سامنے لگا تو یہ ڈراپ ہو گیا, یا اس پہ پہلے یہ آیا جزم آیا, پھر یا ڈراپ ہو گئے بنا کے یاتکم, کم ضمیر ہے تمہاری طرف. لم یاتکم, کیا نہیں آیا تمہاری طرف نذیر, ڈرانے والا. جب جنتی لوگ جہنمیوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے, نہیں ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے اس کی سنی نہیں اور ہم نے اس کی پیروی نہیں کی, کاش ہم سنتے تو ابھی ہم آگ میں نہیں جلتے. آپ لوگ سورہ ملک پڑھیں, اس میں پہلے ہی رکوع میں یہ لکھا ہے الم یاتکم نذیر. یہاں بھی آپ دیکھیں لم کیا ہے, کہ تمہارے پاس کوئی نذیر آیا ہی نہیں تھا. اس طرح سے اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا, کہ تمہارے پاس بالکل بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. نہیں ایسے تم جل رہے ہو کہ تم نے اس کو فالو نہیں کیا, ہے نا. تو پھر وہ کیا کہیں گے, نہیں ہمارے پاس آیا تھا, اس نے بلایا تھا ہمیں لیکن ہم نے مانا نہیں, ہم نے پیروی نہیں کی اس کی. کاش ہم پیروی کرتے تو ہم پھر اس آگ میں نہیں جلتے. آپ لوگ دیکھیں گا سورہ ملک میں یہ اس میں لکھا ہے. ایسے اور ایک ورس ہے قرآن میں, الم یعلم, الم یعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلے شجرت انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمجھائے, سمجھائے. مطلب ہو گیا کیا, لم کی وجہ سے یا لم پہ آیا جزم, انا اور پھر مشبہ بالفعل ہے, اور یہ اللہ انا, انا یہ انا ہے, انا نہیں انا. اس سے اللہ پہ آیا نصب. اللہ حرف جارہ ہے تو کلی پہ آیا جر. ٹھیک. اور یہ شیئن اضافت ہے اس کے ساتھ, اس لیے یہ بھی آیا مجرور. قدیر ماشاء جو ہے اللہ. خبر ہے, اس لیے آیا مرفوع. کیوں آیا مرفوع؟ خبر ہے یہ, ہاں یہ نکیرہ خبر ہے, اس سے بالکل. اچھا یہ سمجھائے, اب میننگ سمجھائے اس کی. کیا کہے گا, یا لمو جاننا, کیا وہ بالکل نہیں جانتے کہ اللہ تمام چیز پہ, ہر ایک شے پہ قادر ہے. کیا وہ نہیں جانتا, کیا وہ بالکل نہیں جانتا. علم یعلم, یعلم ہے نا, یعلم پہلا اسی کا تو مذکر واحد کے لیے ہے, یعنی انسان کے بارے میں. کیا وہ بالکل نہیں جانتا ان کہ اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس طرح سے لم کی وجہ سے میں نے دکھا کہ ایکچولی تھا یعلم, یہ تھا یعلم. جب سامنے لم لگا, لم کی وجہ سے جزم آئے, جزم آئی تو کیا بنا الم یعلم ان اللہ, ان کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ پہ نصب آیا, اللہ کی وجہ سے مضاف کل پہ جر آیا, اور کل کی اضافت کی وجہ سے شیئن پہ جر آیا. شیئن بنا وہ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا. قدیر خبر ہے تو اس کے سامنے کوئی جر دینے والا ہے, نصب دینے والا ہے ہی نہیں, اس لیے وہ مرفوع ہی رہے گا. اس کی اپنی جو بائی ڈیفالٹ شیپ ہوگی ویسی رہے گی. الم یعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا وہ نہیں جانتا, کیا وہ بالکل نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ سمجھ آیا مدینہ؟ جی سر. سب کو سمجھ آیا؟
چلے اور ایک آیت کرتے. چلے کس سے پوچھیں؟ مجھے دیکھنے دے کون کون ہے یہاں. چلیے سعید صاحب. جی سر. ہاں جی سمجھائے. سر آ کا مطلب ہوا کیا؟ سر لام کی وجہ سے مضارع پر جزم آئے گا، یہ بن جائے گا یعلمو. ایکچولی تھا کیا یہ؟ یعلمون. یہ تھا یعلمون. ماشاء اللہ ٹھیک. انا کی وجہ سے اللہ پر آئے گا نصب. تو پھر ہوا یقبل توبۃ. سر توبہ پہ نصب آیا کیونکہ یہ مفعول ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. ان عبادی، عبادی پہ جرا ہے ان کی وجہ سے. اور یہاں عبادی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ سر عباد ہے مضاف اور ہی ضمیر ہے مضاف الیہ. چلے ماشاء اللہ. تو ترجمہ کریں. کیا وہ سب بالکل نہیں جانتے کہ اللہ وہ ہوا مطلب وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، یعنی ان عبادی. کیا وہ سب بالکل نہیں جانتے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے؟ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کا. ٹھیک ہے نا. جی سر. کیا وہ لوگ بالکل نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کا؟ یا پھر ایسا کہ اللہ اپنے بندوں کا ہی توبہ قبول کرتا ہے. انہیں سٹرس ہے ہوا جو ہے نا، یہ سٹرس پروڈیوس کرتا ہے. تو آپ ترجمہ کریں سٹرس والا ترجمہ جیسے آپ چاہیں، ایسے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا بالکل بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس ہوا کا، نہیں بالکل ورڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ترجمے میں. بہرحال سٹرس پروڈیوس کرنی ہے. ہم ہوا مرفوع ضمیر مبتدا کے بعد لاتے ہیں سٹرس پروڈیوس کرنے کی. تو یہ یہاں پہ مجھے لم کی اپلیکیشن سمجھانی تھی. لم کیسے ہم اپلائی کرتے ہیں؟ تو یعلمون سے یعلمو بنا. ٹھیک ہے نا. وہ لم کی وجہ سے. اور جو الف ہے، جو حمزہ ہے یہاں پہ، یہ حرف استفہامیہ ہے. یہ سوال کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. اور ان حرف جارہ ہے. ان کی وجہ سے عباد پہ، یہاں عباد پہ جر آیا. ان کی وجہ سے عباد پہ جر آ گیا. اور ہی بھی جو ہوا ضمیر ہے، ہوا کو ہی بنا. ریزن کیا ہے اس پہ ہم نے ہی لکھا. حالانکہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہوا کی حالت نصبی اور حالت جری ہو ہوتی ہے. لیکن اب ہی کیوں آیا؟ کیونکہ ہی کے سامنے چونکہ مکسور ہے تو اس لیے ہو چینج ہوگا ہی میں. یہ ہم نے باتیں کر لی تھی جب ہم نے ضمائر پڑھ لی تھی، جب ہم نے باتیں کر لی تھی کہ اگر اس کے سامنے مکسور ہوگا تو وہ ہی بنے گا. تو یہ سب یہ لم کی اپلیکیشن ہم نے دیکھی. ہم نے دیکھا لم کیسے کیا عمل کرتا ہے، کیسے کیا کام کرتا ہے. تو یہ قرآن کے ہم نے کچھ ورسز دیکھ لی. دیکھیے آپ لوگوں نے خود ترجمہ کیا. ابھی سعید صاحب نے کیا، اس سے پہلے شریعت نے کیا. آپ لوگوں نے خود قرآن کی پروننسیشن آپ لوگ کرنے لگے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ایک الگ سے وہ فیلنگ آتی ہوگی. تو جب ایسی وہ خوشی ملے نا، تو تب میرے لیے بھی دعا کیا کرے، اپنے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ استقامت پہ رکھے. تو ابھی چھوڑنا نہیں. اس اسٹیج پہ جو چھوڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب ہو سکتا ہے.